روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز پیر بھائیوں، اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں اور جو عام لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور جو عام لوگ جو فرسٹ ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کا تعلق کسی بھی سلاسل سے نہیں ہے، کسی بھی خانوادے سے نہیں ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ سورہ قریش کا ایک لشکر کا حصہ ہیں، اور جو لوگ قدم بقدم میرے ساتھ اس وقت سے جڑے ہوئے ہیں جب پہلے دن سے میں نے یہ قدم آپ لوگوں کی طرف، اپنے رب کی طرف بڑھایا، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے گھرانے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک قافلہ اس مبارک مہینے میں اپنی منزل کی جانب سفر کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسی ٹرانسمیشن کہ جس کا نام جانے ایمان، یعنی ہمارے ایمان کی جان صرف اور صرف ایک ہی ذات اقدس ہے، کہ اس کی محبت ہو تو ہمارا ایمان کامل ہے، اس کی اطاعت ہو تو ہماری زندگی مکمل ہے، ہماری آخرت مکمل ہے۔ وہ یقیناً ہم نے جو اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اس ٹرانسمیشن میں ہم یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ کے ساتھ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک موجود ہیں۔ آج کے دن آج کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ماہ ربیع الاول میں ایک ایسا نشق تعلیم کروں گا، خاص کر اپنے مریدوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اور ان عام لوگوں کے لیے کہ جو اس نشق کی طلب رکھتے ہیں، اور اس کی ضرورت یقیناً ہر شخص کو ہے۔ ایک ایسا نشق جو ہم تک ہمارے بزرگوں کی اجازتوں سے ہم تک پہنچا۔ ہم اس نشق کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس نشق کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ایسا نشق ہے کہ آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں پڑے گی۔ آپ صرف اور صرف ایک بار لکھ کر اس کو اپنے معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اسی ٹرانسمیشن میں آگے کی جانب کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے جو یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے،
ہم نے یہ محفل سجائی ہے، ہم نے یہ محفل ذکر و اذکار کی سجائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس محفل میں سب سے پہلے، اس محفل کا آغاز کرنے سے پہلے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کی صحبت کو اختیار کریں، جب آپ کسی کی محفل میں جایا کریں، تو جب آپ اس محفل میں داخل ہوں یا جب آپ اس صحبت اختیار کریں یا جب آپ اس ذکر کی محفل میں ہوں، تو آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک آپ اس محفل میں رہیں گے، آپ کو اس کی برکتیں اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یقیناً یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، کیونکہ اس محفل میں ان کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر تمام عبادتوں سے افضل ہے، کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ہمیں خود حکم دیا، یہاں تک کہ ہم اگر اپنے رب کی بھی عبادت کرتے ہیں نماز میں، تو اس وقت تک بھی ہماری وہ عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس کا ذکر نہ کر لیں۔ تو کتنا پاک ذکر اور پاک بابرکت محفل ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی محفل جو ہم دوسروں کو شامل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس کو بھیجیں، اس کو شیئر کریں، تو وہ بھی ہماری ان عبادتوں میں شامل ہو جائے۔ اور کوئی شخص اگر اس محفل کی برکت سے اگر اس کے دل کے اوپر ایک کیفیت بن جاتی ہے، وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، تو جب تک وہ اس راستے پر رہے گا، آپ بھی اس کے ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ جس طرح ہم نے اپنے ہر دن ٹرانسمیشن کے اندر پہلے دن ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بیان کیا، اس کے بعد دوسری ٹرانسمیشن میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا۔ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات کو سنیں گے اور اس کے بعد اپنی ٹرانسمیشن کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک بچپن ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن سے ہی محفوظ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 13 برس کی تھی جب آپ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، اور جب آپ نے تجارت کی نیت سے جب آپ جانے لگے تو آپ نے اپنے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے لیا، اور جو آپ اپنا سفر کرتے رہتے، بادل کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر رہتا اور وہ آپ کو سایہ کیے دیتا، یہاں تک کہ جب آپ سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ آپ کو دور سے ایک یہودی راہب نے دیکھا کہ آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے، تو اس یہودی راہب نے دیکھا کہ جب آپ پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو تمام جو پہاڑ ہے، جو پتھر ہیں، جو درخت ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ادب اور آپ کے تعظیم کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہودی راہب نے جب دور سے یہ منظر دیکھا تو وہ قریب آیا، اس نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ
کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی بشارتیں ہمارے توریت میں ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ بچہ جہاں جہاں اترتا ہے وہاں وہاں ہر چیز اس کی تعظیم کے لیے جھک جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ننگے پیر چلا کرتے تو پتھر بھی تھے وہ بھی روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس یہودی راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ تم اس بچے کا بہت خیال رکھنا، یقیناً یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی پیشن گوئیاں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہونے سے پہلے یہودی جو تھے وہ بڑے کمال کو پہنچے ہوئے تھے اپنی روحانیت میں، اپنی اس عطا پہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بھی وہ باطنی آنکھوں کو روشن کر دیا تھا جو ان کے پیروکاروں میں تھے۔ جو اللہ رب العزت کے دوستوں کا صرف پیروکار بھی ہو جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی روشن راہیں بچھا دیتا ہے، اس کے من کو روشن کر دیتا ہے، جو اس کے دوستوں کے بھی پیروکار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دوست نہ بھی ہے اور وہ اس کے دوستوں کی عزت کرتا ہے، دوستوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، دوستوں کی اطاعت کرتا ہے، اور جیسا اس کے دوستوں نے وہ سبق دیا ہوتا ہے، وہ رستہ دکھایا ہوتا ہے، وہ اس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو بنی اسرائیل پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی کافی بلکہ اپنی اکثر سب سے زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے جو جس قوم کو دی ہیں، جس قوم کو اتاری ہیں، جس قوم کو نوازا ہے، وہ بنی اسرائیل تھی۔ اور یہاں تک کہ ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جس کا نام حمیری کے نام سے تھا۔ کہتے ہیں اس بادشاہ کے بارے میں، طبع حمیری اس کا نام تھا، کہ اس نے جو نا کعبے کو ڈھانے کا سوچا کہ معاذ اللہ میں خانہ کعبہ کو جو نا مٹا دوں۔ اب جب اس نے نیت کی اپنی فوج کو تیار کی تو یہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، اور ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ اس بادشاہ نے اس وقت کے تمام طبیبوں کو بلا لیا اور وہ اس کا علاج نہیں کر پائے۔ تو اس کو ایک یہودی راہب نے کہا کہ تم اس چیز سے توبہ کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے، یہ حق ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ جب اس نے توبہ کری تو وہ اس کے جو بیماری تھی، جو لا علاج تھی، وہ اس سے دور ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ میں حاضری دی، اور اس خانہ کعبہ میں حاضری دے کر اس کو چوما، اور اس نے یہاں تک اس بادشاہ کے بارے میں کہ اس نے جب اس کو یہودی راہبوں نے بتایا کہ یہ مقام و مرتبہ اس لیے کہ اس سرزمین پر ایک نبی کا ظہور ہوگا، ایک نبی تشریف لائیں گے جو آخری الزماں نبی ہوں گے، کہ جن کا نام محمد ہوگا۔ تو جب اس بادشاہ نے اس یہودی راہبوں کی یہ باتیں سنی تو اس نے خانہ کعبہ ہی کے کچھ فاصلے پر کچھ دور ایک شہر آباد کیا جس کا نام یثرب تھا۔ سب سے پہلے اس بادشاہ نے وہ شہر آباد کیا تھا، اور اس کے بعد اس بادشاہ نے یہ کہا، اس کے بعد اس بادشاہ نے وہ شہر آباد کیا اور وہ وہیں ٹھہر گیا، اور اس نے وہاں پہ تقریباً کم و بیش بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نے 500 کی تعداد میں یہودی جو علماء تھے اس وقت کے، جو بڑے بڑے راہب تھے، ان تمام لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا۔ اور اس بادشاہ نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے اس طرح لکھا کہ میں آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، اور اگر آپ میری جیتے جی اس دنیا میں آتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور اگر آپ میرے مرنے کے بعد بھی لاتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی نبوت پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس نے وہ خط اپنی نسل کو دیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ خط اگر تمہارے دور میں وہ نبی مابعوث ہو جائیں تم ان کو دینا۔ اس طریقے سے وہ کئی پشتوں تک وہ بادشاہ کا خط چلا، یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مابعوث ہوئے تو وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ تو
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انصاری سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ اس بادشاہ کا خط دو جو اس نے امانت تمہیں دیا تھا. اس وقت کے جو یہودی علماء کرام تھے، یہ یہودی راہب تھے، جو یہودی اہل یہود کے اندر جو فاضل عالم لوگ تھے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ ان کا بھی درجہ اولیاء کرام کا درجہ مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے نبی کے پیروکاروں میں سے تھے. یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جو یہودی آپ پر ایمان لائے وہ عافیت میں رہے، اور جو آپ پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ کتنے ہی عامل و فاضل تھے، چاہے ان کا کتنا ہی مقام و مرتبہ کیوں نہ تھا، وہ ہلاک ہوئے. یہاں تک کہ یہودیوں نے جب آپ کو دیکھا، اور اس یہودیوں نے اپنے علم کی بنا پر، یعنی کہ ان کے پاس ایسا علم ان کے رب نے عطا کیا تھا اپنے دوستوں کی وجہ سے، کہ جس علم کی بنیاد پر جو ان کی نشانیاں تھیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نبی پیدا ہو چکا ہے. کیسا علم ہوگا ان لوگوں کے پاس؟ جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہ عافیت میں آ گئے، اور جس نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور نبوت کا انکار بھی کس لیے کیا تھا؟ ایک حسد اور ایک جلن کی وجہ سے کہ ہائے افسوس کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، وہ لوگ ہلاکت میں پڑ گئے. یہاں تک کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. یہاں تک کہ جس شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو شیطان کو جب خبر ہوئی تو شیطان نے اپنے تمام لشکروں کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارے نظام کو دھرم برم کر دے گا. تو شیطان کے جو چیلے تھے، جو لشکر تھا، تو انہوں نے کہا شیطان کو کہ تو اس بچے کے قریب جاؤ اور اس کو چھو لے تاکہ وہ جنون کا مرض پیدا ہو جائے. جب شیطان اس نیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیر اس کے اوپر مارا، جس کی وجہ سے وہ دور جا کے گرا. یعنی کہ آپ کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود فرمائی. ایک بچپن کا واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اس وقت جب آپ کی عمر 7 یا 8 برس کی تھی، آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلے، رات کا وقت تھا، اور دور سے روشنیوں کی آوازیں، روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور جیسے کوئی ڈھاپ بجتا ہے، کوئی ڈھول بجتا ہے، کسی قسم کا کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی ڈھول ڈھاپ کی آوازیں آ رہی تھیں. تو آپ کی عمر 7 سے 8 برس کی تھی، تو آپ کا بھی دل چاہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے اور یہ آوازیں کیسی ہیں. جب آپ نے ارادہ کیا وہاں جانے کے لیے، جب آپ وہاں سے آپ نے ارادہ کیا، آپ نے قدم آگے بڑھائے، تو آپ کو نیند کا غلبہ آ گیا، اور جب آپ کے اوپر نیند کا غلبہ آیا تو آپ اسی پتھر پہ ٹیک لگا کے آپ سو گئے، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس قسم کی محفلوں سے بھی دور رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ حبیب خدا تھے، کیونکہ وہ حبیب تھے، وہ حبیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مقام محمود عطا کیا تھا. اور یہاں تک ہے کہ جس شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس وقت، اس رات جتنے بھی عورتوں نے بچے جنے وہ تمام کے تمام لڑکے تھے. جس شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس شب اور سب سے پہلے آپ کی نشانیاں جن لوگوں نے دیکھی، یعنی کہ اہل قریش نے نہیں دیکھی تھی،
سب سے پہلے جن جن نے تصدیق کی وہ تمام کے تمام کون لوگ تھے؟ زیادہ سے اکثریت یہودیوں کی تھی، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے کچھ آپ پر ایمان لانے کے لیے اور کچھ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو ایمان لانے کے لیے انتظار کر رہے تھے اور اگر ان کے دور میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی تو وہ بھی صاحب ایمان گزرے۔ اور اس بابرکت مہینے کے اندر، یعنی کہ ماہ ربیع الاول کے اندر، اس میں ہم جتنا اپنے محبوب کا ذکر کریں، ہم جتنا اس کو یاد کریں، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ یعنی کہ اس کی اہمیت آپ کو، کسی بھی مہینے کی اہمیت آپ کو اس وقت پتہ لگتی ہے کہ جب آپ اس کی اہمیت کو سنتے ہو، جب اس شب کو دیکھتے ہو۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر اگر آپ نے شب قدر کی نہ سنی ہوتی تو آپ کو اس کی اہمیت پتہ تھی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جو مبارک راتیں ہیں، اگر آپ کو اس کی اہمیت نہیں پتہ تھی تو آپ اس کو کیسے عمل کر سکتے تھے؟ اور ماہ ربیع الاول کہ جس مہینے کے اندر ایک ایسے نبی کی آمد ہو کہ جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہوں، تو وہ مہینہ کتنی برکت اور کتنی نعمتوں والا ہوگا۔ کہ ہر شب جتنا ذکر کریں، جتنی فکر کریں، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ اور اس ماہ ربیع الاول کے اندر زیادہ تر بزرگان دین، زیادہ تر ہمارے پیر و مرشد، ہمارے والد محترم، زیادہ تر جن لوگوں کو جو عمل تعلیم کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ عمل میں نا وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ آپ باقاعدہ طور پر، میاں حضور نے باقاعدہ طور پر ہمیں تعلیم کی ماہ ربیع الاول میں کہ تم سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھو۔ اور میں اپنے تمام مریدوں کو، میں اپنے تمام شاگردوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کم و بیش، کم سے کم 92 مرتبہ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں۔ اور جو لوگ اس مبارک مہینے میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ورد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں، تو وہ کسی بھی مقاصد کے لیے کریں اس میں ناکام نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس آیت کی یہ برکت ہے، اس آیت کی یہ برکت ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کی یہ برکتیں ہیں۔ یہ کیا کہ یہ پڑھنے والا، اس کا جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی بے ایمان موت نہیں مرے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ شفاعت والی آیتیں ہیں یہ، کہ جس میں خالصاً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے اور ان کی شان بیان رب نے کی ہے۔ یعنی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور آیا ایک نبی جو تمہارے ہی نفوس میں سے ہے، جس پہ گرہ گزرتی ہے وہ تکلیف جو تم اٹھاتے ہو۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، کہ جو تکلیف اس امت کے لوگ اٹھاتے ہیں وہ کس کو گرہ گزرتی ہے؟ ہمارے نبی کو۔ کیونکہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ یہاں جو لفظ رؤوف الرحیم ہے نا، یہ اعلیٰ شان کی مناسبت سے ہے، یہ کہ وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔
اب زیادہ تر ہم لوگ پریشان ہیں، کوئی روزی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی جادو کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی کسی نہ کسی صورت میں پریشان ہے، اور وہ کسی نہ کسی پریشانی سے تکلیف اٹھاتا ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھاتا ہے اور جب وہ اس آیت کو پڑھتا ہے نا تو مدد پتہ ہے کہاں سے آتی ہے؟ نگاہ رسول سے، نگاہ محمدی سے، دربار رسالت سے، اور جب آپ کی طرف سے مدد آپ پہنچتی ہے تو وہ تمام تکالیف جو ہوتی ہیں نا وہ راحت میں بدل جاتی ہیں۔ اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی جو آخری جو 2 آیات ہیں، کہ آخری جو 2 آیتیں ہیں اس میں توحید بھی ہے اور اس میں رسالت بھی ہے۔ اس کی شروع کی آیت میں رسالت اور آخری کی آیت میں توحید ہے۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو کچھ اس کلمے میں ہے وہ ان 2 آیتوں میں تفصیل سے موجود ہے، اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہو تو۔ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کا پڑھنے والا روحانیت میں اس کی روحانیت اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ جتنی آپ کی نگاہ کی سپیڈ نہیں ہوگی، جتنی آپ کی روشنی کی رفتار نہیں ہوگی، جتنی اس روحانیت کی رفتار، اس کی بڑھنے کی رفتار اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دن بدن محبت بڑھے تو آپ ان آیتوں کا ورد کریں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ اٹھتے بیٹھتے یہ آیت پڑھیں، اور یہاں تک کہ اس آیت کا صرف اور صرف یہ حصہ جو پہلا حصہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم تک اگر خالی یہی آیت ہم پڑھتے ہیں، صرف اور صرف یہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، صرف یہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں ہمارے کمال کو پہنچاتی ہے۔ یعنی یہ اہل سلوک کے لیے ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ اہل سلوک کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک کامیابی کی راستہ ہے یہ ان کے لیے۔ اور اگر انسان کو یہ خواہش ہو کہ اللہ رب العزت اس کو ولایت میں کوئی مقام عطا کرے، اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ اپنا سلوک کرنے سے سلوک مکمل کرے، یعنی کہ اس کو موت نہ آئے سلوک جب تک اس کا مکمل نہ ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اپنے ورد میں رکھیں۔ جب تک آپ کا سلوک مکمل نہیں ہوگا، جب تک آپ کو ولایت کا اعلیٰ مقام نہیں ملے گا، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اور یہ باقاعدہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی واقعات، ان کی زندگی، ان کے حالات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کی عمر 250 سے 300 سال تک گزری ہے، اور جب 250 سال ہو چکی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ سے فرمایا کہ کیا تم ہم سے ملنے کا شوق نہیں رکھتے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ تم جو یہ آیت پڑھتے ہو، یہ اس آیت کی برکت ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری حیات سے آگے کی زندگی تمہیں بخش دی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ان بزرگ نے اسی رات کو وہ آیت نہیں پڑھی، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ یہ میاں حضور کی زبانی واقعہ ہے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ ان آیتوں کی برکت ہے۔
خالی یہ آیت آپ کے روحانی اور آپ کے جسمانی یعنی آپ کی ظاہری زندگی اور آپ کے مرنے کے بعد کی زندگی دونوں میں آپ کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑی ہوگی. یعنی کہ جب آپ قبر کی پہلی جب آپ کی شب ہوئے گی, جب قبر میں پہلے دن اتارے جاؤ گے, تو اس وقت سے جب آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے تو یہی آیت جو شفاعت والی آیت ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوگی. اگر آپ کی شناسائی ہوگی اس آیت کی روحانیت کے ساتھ, اگر آپ کی دوستی ہوگی اس آیت کی روحانیت کے ساتھ, اگر آپ کو وہ آیت کی روحانیت پہچانتی ہوگی تو کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی. کسی سے بھی ظاہری حالات میں دوستی کرنے سے پہلے اس کے اسباب بنائے جاتے ہیں, یعنی کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کی تکرار کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اس آیت کی تکرار کرتے ہیں, اس کی روحانیت کو پانے کے لیے, اس کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے, اس روحانیت سے اپنا رشتہ قائم مضبوط کرنے کے لیے, تو یقیناً جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہم سے مانوس ہوں گے نا, اس کی جو روحانیت ہوگی. اور جب اس کی روحانیت ہم سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. یہ ہماری دنیا کو بھی بنا دیتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی بنا دیتی ہے. یہی آیت آپ کے اندر اندھیرے کو دور کر دیتی ہے. اور اس آیت کی ایک خاص بات ہے, میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کا عامل ہوتا ہے, خالی صرف اس آیت کا, ایک آیت کا, کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ تک. یعنی کہ صرف اس آیت کا جو شخص عامل بن جائے, یعنی کہ عامل بننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تواتر کے ساتھ پڑھے, اس کو متواتر پڑھے, اس کو اپنی عادت بنا لے, اپنی فطرت بنا لے, اپنی زندگی میں شامل کر لے. تو اس آیت کی یہ برکت ہے کہ اس کی ملاقات جو صاحب زمہ ہوتے ہیں نا, ان سے ملاقات ہوتی ہے, ان کی ظاہری حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں, مشاہدے کی حالت میں نہیں, مراقبے کی حالت میں نہیں, ظاہری حالت میں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کشف القبور کے لیے سب سے بہترین آیت ہے یہ. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اور وہ کسی بزرگ سے ملاقات کی طلب رکھتا ہے, ان کی زیارت کی طلب رکھتا ہے, ان کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے, تو ان بزرگ سے اس کے خواب میں بھی ملاقات ہوتی ہے اور حالت ظاہری میں بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے. یہ اس آیت کی برکت ہے. کیسی جامع اور مکمل آیت ہے یہ, لیکن ہم اس کے اسرار سے ناواقف ہیں. ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں, ہم کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں, کسی نہ کسی مقاصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ دنیاوی مقاصد ہوں یا چاہے وہ ہمارے اپنے روحانی معاملات کے مقاصد ہوں. ہیں تو مقاصد نا. یہاں تک کہ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب تھے, حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ایک پیر بھائی تھے. آپ اس آیت کو اس کثرت سے پڑھا کرتے تھے, اس کثرت سے پڑھا کرتے تھے, اس حد تک پڑھا کرتے تھے, اس حد تک پڑھا کرتے تھے کہ اس آیت کی برکت یہ تھی کہ آپ دیہاتی تھے, آپ ان پڑھ تھے, آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن آپ نے ساری زندگی اس آیت کو پڑھی. تو اس آیت کی جب روحانیت تم پہ ظاہر ہوئی تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے پاس آتے تھے اس بات کی تصدیق کروانے کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. آپ اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ حضور نے فرمایا ہے. اور یہاں تک کہ ایک واقعہ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ
ایک جو ظاہری علماء کرام تھے انہوں نے آزمانے کے لیے، آپ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، آپ نے 2 پرچوں پہ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا اور ایک حدیث لکھی اور فرمایا کہ حضور یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سی حدیث ٹھیک ہے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھا، جو حدیث لکھی تھی آپ نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے اور یہ مجھے حدیث نہیں لگتی۔ تو علماء کرام نے فرمایا تم تو ان پڑھ ہو، تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں نبی کا نور نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی آیت کی برکت تھی، میاں حضور فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک میاں حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے قریب گئے اور آپ سے کہا حضور آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے حدیث کو دیکھا، آپ نے کہا نہیں یہ حدیث نہیں ہے، مجھے اس میں نور رسول نظر نہیں آتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے نہیں ہے صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا تم خود رسول اللہ سے پوچھ لو۔ جب آپ نے یہ کہا تو سب کو، جتنے بھی لوگ اس حاضرین اس جماعت میں لوگ موجود تھے، سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیا مقام و مرتبہ کے لوگ تھے وہ، صاحب دعوات لوگ تھے، صاحب ولایت لوگ تھے۔ اصل میں حقیقت دیکھا جائے تو وہی لوگ نبوت کے، اس علم کے، اس روحانیت کے اصل وارث تھے۔ اور یہ ہمارے چچا میاں کا واقعہ ہے، ہمارے میاں حضور کے چچا میاں کا واقعہ ہے، یعنی کہ ہمارے دادا لگے رشتے میں۔ خالصاً یہ آیت اپنے پڑھنے والے کو کمال کے درجے کو پہنچا دیتی ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک نشق تعلیم کروں گا۔ وہ جو نشق ہے وہ ہے حفاظت کے لیے۔ اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر آپ کو یہ نشق نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے میری طرف سے، اس کی عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اپنے مریدوں کو، یعنی کہ جو لوگ میرے سلسلے میں میرے مرید ہیں، جو میرے شاگرد ہیں اور جو عام لوگ ہیں جو اس سفر کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو اس نشق کی اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، یا چاہیں، اور اس کی ڈسکرپشن میں لنک بھی اس کا موجود ہے، اس نشق کا ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ چاہیں تو اس نشق کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں، یا چاہیں تو آپ اس نشق کو لکھ لیں، ایک دفعہ لکھ لیں آپ۔ اچھا، اب اس کے نشق کے لکھنے کا فائدہ کب ہوگا، اور یہ اگر ہم نے لکھنا ہے تو کب لکھنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی 9 چندی جمعرات آئے گی اس ماہ ربیع الاول کی، اور 9 چندی کی جمعرات تمام جمعراتوں میں افضل جمعرات ہے۔ جس طریقے سے جمعے کا دن افضل ہے تمام دنوں پر، اسی طریقے سے عام دنوں میں افضل ہے 9 چندی جمعرات۔ اس 9 چندی جمعرات کو میری طرف سے آپ کی اجازت ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس نشق کو خالی لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد آپ اس کو کسی فریم میں کروائیں اور حفاظت کے لیے آپ اس کو اپنے گھر میں لگا لیں۔ اس نشق کی برکت سے وہ گھر حفاظت رہتا ہے بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آزمائش سے، اور یہاں تک کہ جس گھر کے اندر یہ نشق موجود ہوتا ہے وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس گھر کے اندر یہ نشق موجود ہوتا ہے اس گھر کے اندر اگر شیاطین ہو، چاہے وہ سالوں سے رہ رہے ہوں، وہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ نے 9 چندی جمعرات کو صرف ایک بار لکھنا ہے اور لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیں۔ اگر آپ ایک بار سے کئی دفعہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لکھ کر اپنے دوست احباب کو بھی دیتے ہیں حفاظت کے لیے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو لوگ میرے شاگرد ہیں اور لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کا جادو کا اوتار کر دیتے ہیں ان کو آرام آ جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ متاثر ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جب لوگوں کا علاج و معالجہ کر لیں اس کے بعد اسی تعویذ کو تعویذ بنا کر، اسی نشق کا تعویذ بنا کر اس مریض کے گلے میں ڈال دیں۔
یا اس مریض کے بازو پہ باندھ دیں. یہ ظاہری اور باطنی ہر بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے یہ نشک. اس نشک کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی حفاظت آپ کو معلوم کس کے سپرد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو کچھ لکھ کر اپنے گلے میں ٹانگتا ہے یا اپنے گھر میں ٹانگتا ہے, اللہ رب العزت اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص شرکیہ کلمات لکھ کے کوئی تعویذ بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص آیت الکرسی لکھ کر, کوئی شخص سورہ قریش لکھ کر, یا کوئی شخص چاروں کلوں کو لکھ کر اگر گلے میں ڈالتا ہے یا کوئی اپنے گھر میں لگاتا ہے تو اللہ رب العزت نے کس کے حوالے کیا؟ وہ اسی کی نگہبانی میں آ گیا. اور یہاں تک کہ اس نشک کے اندر وہ چاروں کل موجود ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حصار کا حکم دیا, آپ نے پڑھنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ جایا کرو تو سورہ فلق اور سورہ ناس چاروں کل آپ ایک دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا کرو. یہاں تک کہ یہ طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا تھا کہ جب آپ بستر پہ جایا کرتے تھے تو آپ پڑھ کے اپنے اوپر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے اپنے جسم مبارک پر. یہ وہ نشک ہے کہ جو حفاظت کے لیے میں نے اکثر و بیشتر اپنے تمام مریضوں کو میں حفاظت کے لیے یہی نشک میں بھیج دیتا ہوں. اور یہاں تک کہ اپنے میں کلینک پر بھی اسی نشک کو دیتا ہوں. یہاں تک کہ جب میرا کوئی روحانی دورہ ہوتا ہے پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں, تو وہاں بھی میں لوگوں کو یہی نشک تعلیم کرتا ہوں جن کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. کیونکہ دوبارہ ان پہ کسی قسم کا کوئی اٹیک نہ ہو. اور اگر دوبارہ کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہ اس نشک کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اس نگیٹیوٹی کے اثرات کو, کہ اگر کسی گھر کے اندر کسی چیز کا گزر بھی ہوتا ہے نا تو یہ جو نشک ہوتا ہے نا یہ اس کی روحانیت کی تاثیر ہے کہ اس کو اپنے اندر سلب کر لیتا ہے. یہ وہ واحد نشک ہے, یہ نشک وہ ہے جو اپنے اندر ہر قسم کی نگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایگزوز کر لیتا ہے اور اس کا اثر اس گھر میں رہنے والوں پہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا. لیکن لکھنے کا طریقہ ماہ ربیع الاول میں آپ 9 چندی جمعرات کو لکھیں, اور میری طرف سے اس نشک کی عام اجازت ہے. باقاعدہ طور پہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, باقاعدہ ہمارے ٹیلی گرام کا گروپ موجود ہے. ٹیلی گرام آپ اگر یوز کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کو میری کی ہوئی تمام ہدایتیں, میری کی ہوئی تمام ویڈیوز, وہ تربیت جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. آپ ٹیلی گرام آپ اپنے انسٹال کر لیں اور اس میں ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی لکھیں, ایک چینل آپ کے پاس شو ہو جائے گا, آپ اس کو جوائن کر لیں. اس چینل کو دیکھیں گے آپ, جب سے میں نے وہ چینل بنایا اپنی ساری ویڈیوز میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں, اور اس کے اندر میں نے کئی عملیات اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں, کئی نقوش اس کے اندر موجود ہیں, کئی تعویذات اس کے اندر موجود ہیں, اس میں کئی پی ڈی ایف موجود ہیں. میاں حضور کی جو ویڈیوز ہیں ان کی پی ڈی ایف اس میں موجود ہیں, جو میری ویڈیوز ہیں اس کی پی ڈی ایف اس میں موجود ہیں. اس چینل کے اندر ہم نے سب کچھ عام کیا ہوا ہے تمام لوگوں کے لیے. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ وہ کون سی ویڈیو تھی آپ کی جس میں آپ نے نقش سلیمانی کا ذکر کیا تھا. اب ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد نہیں ہے کون سی ویڈیو تھی. تو سیدھا حل اس کا یہ ہے کہ آپ جو نا آپ چینل پہ جائیں, آپ چینل کو ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی نام سے کلک کریں, آپ جب سرچ کریں گے میرا نام لکھا ہوا آ جائے گا, آپ اس چینل کو جوائن کر لیں. اور اچھا ٹیلی گرام میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر ایک دفعہ ہم کوئی چیز اپلوڈ کر دیتے نا تو وہ ہمیشہ رہتی ہے. یعنی کہ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں نا وہ تمام جو پریویس جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں, جتنے بھی اس میں لیکچرز ہوتے ہیں, جتنے بھی اس میں پی ڈی ایف موجود ہوتی ہیں, جتنے بھی عملیات ہوتے ہیں, سب کو وہ ریڈ کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, سین کر سکتا ہے, اس کو اوپن کر سکتا ہے. اور باقاعدہ ٹیلی گرام کا ہماری اسی ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے. یہ نقش آپ کو میرے اس ٹیلی گرام چینل پہ بھی مل جائے گا. اور جب آپ چینل ایک دفعہ جوائن کر لیں گے نا
تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ہم تعلیم و تربیت کرتے ہیں، کہ جس کے اندر ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ان گروپوں کا بھی لنک موجود ہے. آپ جب یہ چینل اوپن کریں گے اس میں آپ کو کئی گروپوں کے لنک ملیں گے. جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ مختلف کلاسوں میں جوائن ہو جائیں گے. اس میں بھی آپ کو میرے بہت سارے لیکچرز ملیں گے. اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آپ کو میری ویب سائٹ پر بھی مل جائیں گی www.drabdulwajidshadli.com پر. اور جو حکمت کا نور جو کورس ہم نے لانچ کیا ہے، جو اس کے ابھی کچھ لمیٹڈ سیٹس رہ گئی ہیں، اور جو لوگ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ کے رولز کو فالو کریں، اس چینل کو جوائن کریں. چینل کو جوائن کرنے کے بعد ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کے لیے 24 گھنٹے موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com. آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں، آپ اپنے مسائل بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ بھی اپنی لے سکتے ہیں، آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں. اور جو لوگ مجھ سے لائیو بات کرنا چاہیں تو آپ کے ڈسکرپشن پہ میرا نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. پانی پلے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر میں جمشید بات کر رہا ہوں، جمشید کراچی سے. جی جمشید صاحب بولیے. جمشید صاحب آپ لائیو ہیں اور جلدی بات کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی. پہلے ربیع جی آپ کے شاید کوئی سگنل ایشوز ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب شانو بات کر رہی ہوں انڈیا سے. میں نے آپ کا کورس حکمت کا نور جوائن کر لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں. مجھے آپ کے ٹائم میں سے کچھ منٹ مل جائیں اور میں اس کا ہدیہ بھی پے کر دوں گی. ویب سائٹ پہ گئی تھی تو جو اس کے اخراجات ہیں اتنا تو میں افورڈ نہیں کر سکتی. ہاں لیکن میں ہاف آف دا پیمنٹ اس کا کر سکتی ہوں. کیا کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، شیئر کریں. اگر آپ لائیو پوچھنا چاہتے ہیں لائیو پوچھ لیں، یا ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میری طرف سے آپ کو پرمیشن ہے، آپ مجھے کال کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں ٹرانسمیشن اینڈ ہونے کے بعد آپ کو اسی نمبر پہ کال کر سکتی ہوں؟ بالکل آپ مجھے اسی نمبر پہ کال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام اوکے. علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا آپ نے حکمت کے نور میں ایڈمیشن لے لیا ہے، آپ کو آئی ڈی مل گئی ہے، آپ کو ریسیونگ مل گئی ہے؟ آئی ڈی مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اور بس مجھے ایک ریکویسٹ یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ حکمت کے نور میں ایڈمیشن لے چکے ہیں، ہمارے شاذلی اسلامک سینٹر، اس کی انوائس آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کی ریسیونگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو آپ کو رول نمبر دیا جائے گا، آپ کو آرڈر آئی ڈی دی جائے گی، آپ کو اسٹوڈنٹ پورٹل کا ایکسیس دیا جائے گا. اوکے جی میں نے سلیم صاحب کو پیمنٹ کرا تھا، اور اوکے. انہوں نے مجھے آپ کا ریفرنس دیا ہے. میرے کو کوٹیشن بھی آ گیا پیمنٹ کا. بٹ ٹھیک ہے، کوٹیشن آتا ہے وہ سب آ گیا میرے پاس. بٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں انشاءاللہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ سے میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبدالرزاق بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار بہت زوال میں جا رہا ہے، قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے. اس کا آپ کو سے پوچھنا تھا. اچھا آپ کے کاروبار کے لیے وہ جو قرضہ ہے نا، اس کے لیے آپ 70 بار جو نا سورہ قریش پڑھنا شروع کریں. اور آج کی ویڈیو کے اندر میں نے ایک نشق کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس نشق کا نا پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور اپنی شاپ پر، اپنی دکان پر آپ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے لگا لیں. یا اگر آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو آپ گاڑی میں لگا لیں. اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے بھی آپ گاڑی میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، دکان پہ بھی لگا سکتے ہیں، آفس میں بھی لگا سکتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ اس نشق کو لگا سکتے ہیں حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں انڈیا سے حیدرآباد محمد یوسف بات کر رہا ہوں. جی محمد یوسف صاحب. جی صاحب جو ہے سو ہم نے پچھلے مہینے ناد علی کی زکوٰۃ ادا کی تھی اور سورہ کوثر کی بھی زکوٰۃ ادا کی تھی.
تو مثلاً یہ رہا کہ میری والدہ کی طبیعت قریب 3-4 سال سے بہت خراب رہ رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسا ہم کو پیٹ میں پک جانا, انتڑیاں پک جانا, گیسز ہونا. ہم پورا ہاسپٹل کا بھی ٹریٹمنٹ کرا لیے, دوا بھی کرا لیے, کچھ اثر نہیں ہوا. ہم لوگ بہت پریشان ہیں فی الحال اس وقت والدہ کو لے کے. ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ میری والدہ کا نام شمیم النساء ہے. شمیم النساء. اور ان کی والدہ کا نام؟ جی گڑی بھی. کیا ہے؟ گڑی بھی. گڑی بھی. ٹھیک ہے. اچھا نادے لیے آپ نے کتنا ورد میں رکھا ہوا ہے ابھی؟ ہم نے اس وقت 110 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں دن میں ایک بار. اچھا آپ اب ایک کام سمجھیں آپ, ٹھیک ہے. آپ نے نا ایک چھٹانک کالا ماش لینا ہے. کتنا؟ جی کالا ماش سمجھتے ہیں نا, ماش کی ثابت دال. جی جی ٹھیک ہے. ماش کی دال. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کالا ماش لے لینا ایک چھٹانک, اور آپ نے اس کے اوپر 110 مرتبہ نادے علی پڑھ کے اس پہ دم کر دینا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے نا, تو آپ اس کے ذریعے اگر کام کریں گے تو جلدی آپ کی والدہ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے اس ماش کے 7 حصے کر لینا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا 7 حصے کرنے کے بعد آپ نے ایک حصہ روزانہ والدہ کے اوپر سے 7 دفعہ اتاریں گے, اس کو جلا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی راکھ کو جو نا آپ ایک ڈبیا میں جمع کرتے رہنا. جی. اچھا جب 7 دن پوری جمع ہو جائے نا ایک ڈبیا کے اندر, 7ویں دن آپ نے ایک مرغا لینا ہے یا ایک مرغی لے لینا ہے صدقے کے لیے. جی. ٹھیک ہے. والدہ کے اوپر سے 7 دفعہ وہ مرغی یا مرغا اتارنا, اس کو ذبح کرنا, اس کا جو خون ہوگا نا, وہ جو جلی ہوئی ماش ہوگی نا, آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا مرغی آپ نے صدقہ کر دینا ہے کسی بھی غریب کو, یا جو صدقہ لیتا ہے اس کو دے دینا. باقی وہ جو ماش ہوگا نا, آپ نے اس کو کسی ویران جگہ پہ اس کو جا کے مٹی کھود کے اس کے اندر دبا دینا. ٹھیک ہے. 7 دن آپ یہ عمل کر لیں, 8ویں دن آپ کی والدہ بالکل اپنے بستر سے کھڑی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور مجھے انشاءاللہ ٹرانسمیشن میں ضرور بتانا یہ عمل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور یہ جو طریقہ کار میں نے سمجھایا نا, یہ آپ لوگ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کے لیے آپ کسی اور مریض پر کو بھی دے سکتے ہیں یہ کر کے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی اس کی اجازت چاہیے تھی. جی سورہ آل عمران اس نمبر آئے. سورہ ہلو کس کی اجازت چاہیے؟ سورہ آل عمران کی 31 آیت نمبر 31 کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 31. ٹھیک ہے. آپ کو اس کا طریقہ کار معلوم؟ 3 دن 500 مرتبہ پڑھنا ہے, میاں حضور نے بتایا. ٹھیک ہے. میاں حضور نے اگر اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اجازت ہے آپ کو, پھر کسی اور سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جب میاں حضور نے اجازت دے دی ہے تو نہیں آپ سے اجازت چاہیے. بالکل بالکل اجازت ہے. بالکل بالکل اجازت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جی الحمدللہ. جی بہت مبارک ڈاکٹر صاحب. اور تھوڑے میرے مشاہدات تھے آپ سے بیان کرنا تھا, پرائیویسی میں بات کر سکتے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں. جی جی نہیں ابھی تو مطلب لائف کال ہے, تھوڑے مشاہدات بیان کرنا تھا میرے ساتھ جو ہوئے. آپ کو شروع سے 1 سال سے آپ کے ساتھ ہوں میں بھی. اچھا آپ ٹھیک سے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کیا, لیکن سب کے سامنے نہیں بول سکتے نا چند مشاہدات, اس لیے. اچھا ٹھیک ہے. میں پھر ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جی شکریہ. چلیں اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. میں کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد صاحب کیسے طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. استاد صاحب مدثر حسین آپ اسٹوڈنٹ تاج دلین کا بات کر رہا ہوں میں. جی 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 مجھے ایک مسئلہ تھا کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے, تو ابھی تک جو ہے نا ہمارا کوئی اولاد والا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میڈیسن یوز کروا رہے لیکن میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی, اور سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ایسا کیا معاملہ ہو رہا ہے. رپورٹیں بالکل ٹھیک آ رہی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اولاد والا. ٹھیک ہے. میں نے اولاد کے لیے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ سورہ محمد ایک مرتبہ آپ اور وائف پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمتوں سے نوازے آپ کو. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اسکرین پر آپ کے پاس نمبر موجود ہے.
اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی آپ کے مسائل اور ان کے حل کا پیج ہے، آپ اس میں بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ. اور جو لوگ تفصیلی مجھ سے بات کرنا چاہیں وہ میرا اپوائنٹمنٹ میری ویب سائٹ کے تھرو لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، کیسے سب خیریت؟ جی الحمدللہ. احمد رضا عابد اللہ سے بات کر رہا ہوں حضور. جی آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ بات چیت کی تھی، فیصلہ آباد بھی آیا تھا، بتایا تھا کہ نا میری سورہ قریش سوالات کی تھی میں نے بہت کے ساتھ، تو اس کے بعد نا میں نے کاٹ کی تھی گھر کی، تو جو ہے نا بندش لگاتی تھی، تو 307 دفعہ میں نے سورہ مزمل بھی پڑھی ہے جاری کرنے والی، بندش کی بندش ہے. تو میں آپ نے نیبو والی کاٹ بتائی تھی، وہ بھی کاٹنا تھا نا تو مجھے تکلیف پہنچتی تھی اس سے، مطلب کہ سر درد جسم درد شروع ہو جاتا تھا اس سے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ فیصل آباد میں بیٹھوں گا اپنی جگہ پر، تو آپ انشاءاللہ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا، پھر میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلی بات کر کے اور آپ کو اس کے طریقہ کار پھر سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے. ایک اور چہل کا آپ کی میاں حضور نے اجازت فرمائی، یہ ملاقات کی تھی میں نے فیصل آباد، تو انہوں نے 41 دن کے لیے پڑھنے کے لیے کی، اس کا بخور بتا دیا. اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. اوکے جی بہت بہت شکریہ. اوکے اوکے السلام اوکے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے استاد محترم، اگر بندہ کسی کی کاٹ کرے اور جادو جنات والے کی اور اس کے عامل کے اوپر ریاکشن آئے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے عمل؟ اس کا ریاکشن ختم کرنا، اس کا ریئیکشن ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ریئیکشن اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنے معاملات سے غافل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہی کہتے ہیں کہ اپنا مسلح پکا کرو. اپنا مسلح پکا کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا آپ اس سے غافل نہ ہو، یعنی کہ آپ کے جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے جو پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے جو ذکر کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس کی پابندی کرو. جب آپ اس کی پابندی کرتے ہو، توجہ کے ساتھ کرتے ہو، تو کبھی بھی ایک بات یاد رکھنا، آپ لاکھوں مریضوں کا علاج کریں کوئی ریٹرن نہیں ہوگا. آج ہمیں ماشاءاللہ یہ علاج کرتے ہوئے لوگوں کے 20-22 سال ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کے ہم نے علاج کریں، کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی ان رسیوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہوا ہے کہ جس کا ہمیں انہوں نے ہدایت دی ہے. ٹھیک ہے استاد محترم، یہ جو چیل کا آپ 21 دن کا آپ سے میں نے عمل کی اجازت لی تھی، وہ کپڑوں میں کرنا ہے یا چادر باندھ کے کرنا ہے؟ 2 چادروں میں پانسلی میں کرنا ہے یا اس میں نہیں؟ اگر 40 دن والا چلہ مکمل کرنا ہے تو آپ نے بالکل احرام کے ساتھ کرنا ہوگا، نہیں تو پھر آپ نارملی کر سکتے ہیں. اور جب ٹرانسمیشن ختم ہو تو مزید مجھ سے طریقہ کار معلوم کر لیجئے گا. جی السلام علیکم. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں. سر میرا نام خالد محمود ہے، اور سر آپ سے اجازت ہو چکی ہے سورۃ قریش کی، اور وہ میں نے کل اسٹارٹ کی ہے 313 سال سے. اوکے. تو سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں سر بیرون ملک جانے کے لیے نا کافی خواہش رکھتا ہوں. نویر یہاں بھی میرے سر بیرون ملک جانے کے لیے خواہش رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سر یہ آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ رہ کے اپنا کوئی بزنس کروں یا بیرون ملک جاؤں میں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بیرونی ممالک کے لیے کہاں کے لیے اپلائی کیا ہے؟ سر میں نے ابھی کہیں کے لیے اپلائی نہیں کیا. پہلے میں نے کیا تھا تقریباً 4-5 سال پہلے آسٹریلیا کے لیے، تو میرا سر ریفیوزل آ گیا تھا، تو وہ ہوا نہیں تھا. آپ کوشش کرو یہیں اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کی. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہیں پر اتنی برکت اور اتنا رزق دے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ سورہ قریش متواتر پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، ان کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور خیریت سے ہیں استاد محترم؟ الحمدللہ. استاد محترم آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، اگر جو نقش کی جو مدامت ہے اگر 3 دن اگر چھوٹ جاوے لگاتار یا 4-5 بھی کسی وجہ سے چھوٹ جاوے، پھر ایسی صورت میں پھر کیا کرنا پڑے گا استاد محترم؟ دیکھیں کسی کی بھی محنت رائے گا وہ ضائع نہیں جاتی، لیکن اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. جی. تو آپ نے جو عمل کیا تھا وہ عمل تو آپ کا قائم رہتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. تو اس کو کنٹینیو اس لیے کروایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی دن بہ دن تاثیر میں اس کا اضافہ ہوتا رہے.
جی 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 ٹھیک ہے. صحیح فرما رہے جی. اور کوئی سوال؟ جی دوسرا سوال یہ تھا استاد صاحب، ہماری بڑی خواہش تھی، ہم ایک عالم دین بھی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے. ماشاء آپ جیسے اللہ. جو استادوں کی جو ہے بڑی تمنا تھی، اللہ پاک آپ لوگ کو سلامت رکھو، میاں حضور کو بالخصوص سلامت رکھے، جو علم تصوف کی جو بڑی جانکاری مل جائے، بڑا علم حاصل ہوتا ہے ان کے ویڈیو ماشاء سے. اللہ ماشاء بڑی اللہ. بہت ایک وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جو مسئلہ جو تھا، ہم نے حضور بڑی کتابوں بڑی مطالعہ کی، لیکن وہ بات آج تک میرے سمجھ میں، لیکن میاں حضور کے ایک نشست نے وہ بات کو مجھے 2 منٹ میں سمجھا دیا. وحدت الوجود وحدت الشہود کسے کہتے ہیں اور علوم میں کیا فرق ہے. بالکل بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سارا فیض میاں حضور ہی کا ہے. چہرہ ہمارا ہے لیکن فیض ان کا ہے. جسم ہمارا ہے لیکن کلام ان کا ہے. جی 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 الحمد. اور میاں حضور جس سے جو چاہتے ہیں وہ کام لے لیتے ہیں. جی 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 الحمدللہ. جی جی یہاں جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سارے سب کا فیض میاں حضور ہی کا ہے. ان کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ میرا بھی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرا سب کچھ میرے مرشد کا ہے. جی عاجزی انکساری ہی بڑی کمال تک پہنچا دیتی ہے انسان آمین کو. آمین. جی اللہ پاک آپ کو ترقی اور کامیابی عطا ایک سوال فرمائے. تھا. جی ایک سوال ایک چھوٹا سا استاد صاحب یہ تھا کہ ہمارے دل کی بڑی خواہش تھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ کو جو ہے عمل کرنے میں سورہ قریش بھی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، لیکن یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ کا جو ہے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کی بڑی خواہش تھی. استاد صاحب اس کی اجازت چاہیے تھی، آپ اگر اجازت عطا فرما دیں 21 دن میں پورا کرنے کی. ٹھیک ہے یا 40. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے. جی 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 ٹھیک ہے. اب 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو میرے خیال سے 120 دن میں آپ کی 1.25 لاکھ پوری ہو جانی چاہیے. جی جی. اگر استاد صاحب اگر اس کو 40 دن اور 21 دن میں پورا کر دے تو استاد صاحب. نہیں وہ طریقہ اپناؤ نا جو بزرگوں کا ہے. جی جی ہاں جی استاد صاحب دوبارہ ہمیں کسی بھی طریقے میں ہیلا نہیں کرنا چاہیے، ہیلا نہیں نکالنا چاہیے. جی 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 ٹھیک ہے. وہ طریقے پہ عمل کرنا چاہیے جو بزرگوں کا ہے. جو جی جی بالکل بالکل جو استاد صاحب. جی جی ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے میاں حضور نے ہمارے میاں حضور نے ہم سے 1100 بار پڑھوائی ہے. جی جی جی. ہم نے 1100 مرتبہ کر کے اس کو 40 دن اس کو 1.25 لاکھ پورا کیا تھا 120 دن کے اندر. کتنے دن میں استاد صاحب؟ 120 دن میں. میرے خیال سے 1100 مرتبہ کی کوانٹٹی آپ کرو گے تو 120 دن کے اندر 1.25 لاکھ ہو جاتی ہے یہ. جی 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 114 دن میں جو ہے پورا ہو جاتا ہے استاد محترم. 114 دن میں جو 1.25 لاکھ پورا ہو جاتی ہے. بالکل. اور ماشاءاللہ اگر آپ ابھی شروع کریں گے تو بیچ میں آپ کو ربیع الثانی کا مہینہ مل جائے گا، یعنی کہ ربیع الغوث آپ کو مل جائے گا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ آپ کو مل جائے گا، نصیب ہو جائے گا آپ کو. اور یہ ممکن ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کو آپ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے. آمین آمین آمین. اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زیارت سے مشرف فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے پر دراز عطا فرمائے. آمین 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 آمین. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اب دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا وقت دیں کیونکہ وقت کم ہے اور کالیں بہت زیادہ ہیں. جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں، میرا نام فیصل خان ہے. اچھا میاں صاحب آپ کا ایک میسیج کامنٹس ہے کہ ڈسکرپشن میں نقش واضح طور پر پوسٹ کروا دیں. جی بالکل ڈسکرپشن میں بالکل واضح ہے. آپ لنک جب اوپن کریں گے نا، لنک کو کلک کریں گے تو وہ نقش بالکل اوپن ہو جائے گا. آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن آئے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ نقش آپ کے موبائل کی میموری میں سیو ہو جائے گا. آپ وہاں سے اس کو چاہیں تو پرنٹ آؤٹ نکال لیں، چاہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اصل میں میری جو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ہمیشہ ڈر خوف ٹینشن رہتا ہے اور مسئلے رہتے، پڑھائی میں دھیان نہیں رکھتا. میری کالج کی پڑھائی رہتی ہے چالو اور نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا ہے. آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا شروع کریں. اور ڈاکٹر صاحب میرے لیے استخارہ کر دیجیے پلیز. آپ کا نام کیا ہے پورا؟ میرا فیصل انیس خان. فیصل. والدہ کا نام؟ رابعہ خان. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں؟
नहीं डॉक्टर साहब, मैं असल में मेरे नमाज़ों में दिल नहीं लगता, तो उसके बिना तो अमल ही नहीं होता ना सर। तो बस आपने एक काम ये करना है कि या कुद्दूसो, क्या जी या कुद्दूसो आपने 70 मरतबा ना सीने पे हाथ रख कर पढ़ना है, अच्छा, और ठीक है। और इसको पाबंदी के साथ 21 दिन जारी रखिएगा, बल्कि इसको कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 70 मरतबा पढ़ने में आपको 2-3 मिनट ही लगेंगे मुश्किल। और मेरी तरफ से आपको सूरह कुरैश की इजाज़त है, आप कम से कम सूरह कुरैश 70 मरतबा पढ़ना शुरू करें और दूसरे लोगों को भी टाइम दें इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हजरत मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, अमरोहा से। जी अमरोहा से बात कर रहे हैं जी। जी हजरत, मसला मेरा यह है कि मेरी एक बहन और उसकी एज 37 साल हो चुकी है, पर ठीक है। कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा उसका। आते हैं तो पता मतलब वहाँ जाकर मना कर देते हैं, घर जाकर। बहन का नाम और बताएं। बहुत परेशान है, काफी मौलानाओं को दिखाया है, तो वो लोग ये बताते हैं कि इस पे असरात हैं, जिन्नात हैं। तो आप जरा देख कर बताएं मसला क्या है। अच्छा बहन का नाम बहुत पैसे बताएं। उठा दिए, बहुत परेशान हो चुके हैं। बहन का नाम बताएं। शहजादी शहजादी। उनकी वालिदा का नाम? मुजाहिदा। मुजाहिदा, ठीक है। अच्छा आपने एक काम ये करना है कि फलीता सुलेमानी, ठीक है, जी जी मेरी वीडियोस के अंदर मौजूद है, आप वो 11 नश के प्रिंट आउट निकाल लें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है उसकी, ठीक है। एक नश बहन ने अपने उल्टे बाजू पे बांध के सोना है, सुबह खोलकर अपने जिस्म से मल के जला देना है, ठीक है। 11 दिन ये अमल करना है इन्होंने। और इसके अलावा या अजीज़ो या लतीफ़ो 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है 21 दिन तक। ठीक। तो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर से जो ये नेगेटिविटी के जो असरात आ रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला इनके रिश्ते में भी आसानी हो जाएगी। और अब हमारा वक्त बहुत तेज़ी से निकलता है, वक्त का पता ही नहीं लगता कि वक्त कब और कैसे चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। और अगर अभी भी लोगों के मसाइल रह चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉल है तो खैर हर सेकंड के बाद एक कॉल होती है, तो अब जाहिर सी बात है मैं भी कब तक और कितनी कॉलें रिसीव कर सकता हूँ। तो आप लोगों के लिए एक मेरी ये राय है कि मेरी वेबसाइट www.drabdulwajidshadri.com, वहाँ पे मेरी पूरी टीम मौजूद है और वहाँ पे एक पेज है आपके मसाइल और उनके हल का। आप वहाँ पे अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। और मसाइल शेयर करने के लिए आप अपना मसला लिखें, मुख्तसर अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और अपना एड्रेस, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप उस कंट्री का नाम लिख के आप अपना मसला हमें शेयर कर दें। या हमारी वेबसाइट पर लाइव चैट का एक ऑप्शन मौजूद है, आप लाइव हमारे नुमाइंदे से भी बात कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मौजूद है। अब वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप का ऑप्शन भी हमने ही मुतारिफ़ कराया है, आप उसको भी क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप आसानी के साथ लोग यूज़ करना जानते हैं। अब लाइव चैट बहुत कम लोग यूज़ करना जानते हैं। अब व्हाट्सएप भी आप हमें अपने शेयर्स मसाइल कर सकते हैं। और जो लोग हिकमत के नूर में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, जो ले चुके हैं उनके लिए उनकी इनवाइस होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट पोर्टल का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग लेना चाहते हैं उनको प्रोसेस नहीं पता, इंडिया में हमारे सलीम भाई हैं जो मेरे शागिर्द हैं और जो मेरे मुरीद हैं, और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका भी नंबर बाकायदा डिस्कशन मौजूद है और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप भी वही चलाते हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको समझा देंगे। और आसानी के लिए वेबसाइट पे हर प्रोसेस बिल्कुल इजी है, वहाँ पे आप हिकमत के नूर का बाकायदा बिल्कुल शो हो रहा है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स की जो मियाद है, अब लोग मुझसे पूछते हैं ये कोर्स की तादाद मतलब कितना इसके लेक्चर्स होंगे, किस तरह होगा, इसमें हम क्या सीखेंगे, हमने क्या जानेंगे। तो हिकमत के नूर के जब कोर्स स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला उसकी डेट और उसका मंथ अनाउंस मैं ख़ुद करूँगा। उसके बाद हमारा 1 साल का ये मुकम्मल कोर्स होगा, 1 साल का मुकम्मल कोर्स होगा। और हमने इसके 4 लेवल रखे हैं हिकमत के नूर के, जो हर 3-3 महीने के बाद होंगे। हर 3 महीने बाद जब हमारा एक लेवल कंप्लीट होगा तो बाकायदा तौर पर मैं आप लोगों से हिकमत के नूर के बारे में भी सवालात करूँगा। एक तरीके से अगर देखा जाए
تو جو ایگزام کی صورت ہوتا ہے، میں حکمت کے نور کے بھی آپ لوگوں سے ایگزام لوں گا، تاکہ میں جانوں تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح کہ جن جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے، کہ جن جن لوگوں نے اپنا وقت مجھے دیا ہے، ان کو مجھ سے کتنا فائدہ ہوا، ان کو ہمارے سلسلے سے کتنا فائدہ ہوا، انہوں نے ہم سے حکمت کتنی سیکھی ہے۔ اب یہاں تک کہ اب ہم نے جو اپنے کورسز کی جو فیس رکھی ہے نا، اس فیس کا بھی جو استعمال ہوگا وہ اسی روحانی سینٹر پہ قائم لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کو ہمارے شاذلی اسلامک سینٹر کی خوشخبری بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی، کیونکہ میری ذات کے لیے یہ فیس ہرگز نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ میرا اپنا کلینک ہے، میرے اپنے پیشنٹ ہیں، میں اپنی دوائیں خود بناتا ہوں، میرے ساتھ میری پورے جو میرے پاس وہاں باقاعدہ جاب کرتے ہیں لوگ، میں سارا اپنے جو ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ میں اپنے مطب سے نکالتا ہوں، میں مطب پہ بھی ٹائم دیتا ہوں، اپنے کلینک پہ بھی ٹائم دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں یوٹیوب پر بھی آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں، ویب سائٹ پر بھی آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی میں اپنا ٹائم دیتا ہوں۔ اب جبکہ مجھے لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فیصل آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ مجھے یہاں دیا ہے، تو مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں وہاں پر گیا ہوں تو آپ لوگوں کی آسانیوں کے لیے گیا ہوں، اگر میں اسلام آباد آیا ہوں تو آپ لوگوں کی آسانیوں کے لیے آیا تھا، اگر میں فیصل آباد آیا ہوں تو آپ لوگوں کی آسانیوں کے لیے میں آیا ہوں وہاں پر، ورنہ مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے کہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام اب ہوتا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت